بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے منور مقدس معطر لمحات سے نوازا ہے، اور امت مسلمہ کا کارواں عشرائے رحمت سے ہوتا ہوا عشرائے مغفرت کو مکمل کرتے ہوئے اب نار جہنم سے آزادی کے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں 27واں فہم دین کورس جاری ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے مباحث علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے فہم دین کورس کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔
میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آپ کے افکار و نظریات اور تعلیمات کو اجاگر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یوم شہادت کے لحاظ سے ہمارا یہ موضوع بھی ہے، اور بالخصوص صبح جمعہ کے دن مرکز صراط مستقیم گوجرانوالہ میں تاریخی شان مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا۔ 20 موضوعات اس سے پہلے ریکارڈ پر ہماری طرف سے موجود ہیں۔ یہ سعادت ہے کہ ہم نے تقریباً 30-32 سال سے مختلف موضوعات مختلف جہتوں سے شان مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات آخری لمحے تک اسی ولائے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہمیں رکھے، اور اسی محبت کے ہمراہ حشر کے دن ہمیں اٹھنا نصیب ہو۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان فیک مثلا من عیسیٰ، کہ اے علی تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے 3 گروپ بن گئے، تمہارے لحاظ سے بھی ایسا ہوگا۔ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، نصارہ نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا اور یہود نے ان سے بغض کیا۔ نصارہ محبت میں غلو کر کے یہاں تک پہنچے کہ انہیں وہ کچھ مانا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنایا نہیں تھا، یعنی انہیں معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اور دوسری طرف یہود نے بغض کیا یہاں تک کہ باہاتو امہ، آپ کی مقدس امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی یہود نے بغض عیسیٰ علیہ السلام میں الزام لگا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں طرف کے لوگ جہنمی بنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنتی وہی بنے جن کے سینے بغض عیسیٰ علیہ السلام سے خالی تھے، اور اللہ نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقامات دیے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں آج افراط و تفریط کا جائزہ لینا چاہیے۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ چونکہ جب روح نکل گئی تو اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس کے بعد کی کوئی بات قبول ہوگی۔ اس سے پہلے پہلے آج دنیا میں لازم ہے کہ جو تنقیص کرتا ہے وہ تنقیص سے باز آ جائے، اور جو شرعی حدود کو کراس کر کے پامال کر کے سمجھتا ہے کہ وہ معاذ اللہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہا ہے، وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے دل کے ہر گوشے کو معمور کرے، اور قرآن و سنت میں آپ کی جو شانیں بیان کی ہیں
صدق دل سے ان پر کامل ایمان رکھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب ان گنت ہیں۔ آج ہم آپ کے القاب میں سے یہ خاص لقب لفظ مولا اس کی بحث کرنا چاہتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس لفظ کے لحاظ سے بھی کئی دھڑے ہیں۔ ایک طبقہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر لفظ مولا بولنا جائز ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے ان کے بنے ہوئے فلیکس رکشوں کے پیچھے لگے ہوئے گوجرانوالا میں دیکھے کہ صرف اللہ ہی مولا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مولا نہ کہا جائے۔ یعنی یہ ان کا خصوصی طور پر خوارج کا یہ مقصد تھا کہ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو انہوں نے یعنی صرف کوئی سٹیکر نہیں بلکہ فلیکس بنا کر عام لگا دیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا نہ کہا جائے۔ یہ ان کا ایک بغض ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا۔ دوسری طرف روافض لفظ مولا کا اطلاق کرتے ہیں، مگر اس میں آگے ان کے دو دھڑے ہیں۔ ایک دھڑا مولا سے مراد ولی الامر لیتا ہے، یعنی مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل، امت کے امور کے اندر متصرف، کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت یعنی مومنین کے امور کے متصرف ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کے مومنین کے معاملات میں متصرف بنایا گیا۔ یعنی ان کے نزدیک جب وہ لفظ مولا بول رہے ہوں تو اس سے مراد محب یا ناصر یہ معنی نہیں ہوتے، بلکہ لفظ مولا بول کے وہ ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ اور دوسرا دھڑا یعنی روافض میں جو یہ تو مانتا ہی ہے کہ مولا سے مراد وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور نبوت کے بعد ان کے نزدیک درجہ ولایت ہے، ولایت اس معنی میں بمعنی خلافت، اس بنیاد پر وہ علی ولی اللہ کہیں تو اس سے مراد بھی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں، علی مولا کہیں تو اس سے مراد بھی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں۔ یہ تو وہ سب مراد لیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد یہ بھی جائز سمجھتی ہے کہ جب علی مولا ہیں تو پھر معاذ اللہ علی پر اللہ کا اطلاق بھی کر دیا جائے، کیونکہ لفظ مولا اور لفظ اللہ یہ دو قریب قریب الفاظ ہیں۔ یعنی یہ چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ظاہری حیات میں تھے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ علی آپ اللہ ہیں، معاذ اللہ، جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، روافض کی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کچھ لوگوں نے اللہ کہا، الہ کہا، تو آپ نے ان کو طلب کیا اور پھر ان کو سخت ترین سزا دی، یعنی آگ جلائی اور کہا کہ ان کو میرے سامنے اس آگ میں جلایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ، انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاس ہوتے تو جلانے نہ دیتے، چونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے۔ بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جذبہ توحید تھا وہ تب ان کو راحت محسوس ہوتی تھی کہ جنہوں نے مجھے اللہ کہا ہے میں ان کو جلاؤں گا تو پھر مجھے سکون آئے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو
تو ان کو جب جلانے لگے تو انہوں نے کہا ما يعذب بالنار الا رب النار، کہ علی پہلے تو ہمیں پورا یقین نہیں تھا، اللہ تو ہم کہتے تھے تجھے، لیکن اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہو، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ تو اس طرح یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کہہ دینا، یہ اس زمانے میں شروع ہو گیا اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا شرک۔ تو آپ نے اس پر رد کیا۔ ہمارے ماحول میں جو جہال ہیں وہ چونکہ لفظوں کی شناخت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جب مولا کہہ سکتے ہیں تو ادھر اللہ مولا ہے، تو پھر علی مولا ہے، تو مولا دونوں ہیں، تو پھر اس میں آ کر پھر وہ اللہ والا جو الوہیت کا منصب ہے اس کے لحاظ سے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود مرید کے ایک چوک میں بورڈ لگا ہوا دیکھا آج سے چند سال پہلے، اس میں لکھا تھا بورڈ پر علی اللہ، معاذ اللہ، یعنی اس طرح آگے غلو جو ہے وہ ہوتا گیا۔ تو بہرحال روافض جو ہیں وہ ان کے نزدیک اس کا معنی خلیفہ بلا فصل سے کم نہیں ہے، وہ اس کو اس سے ہی خلافت بلا فصل یہاں بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مراد بھی یہ لیتے ہیں۔ اب یہ دو طرفیں ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فیک ما سلم من عیسیٰ، علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے، اور اس کا ہمیں اس لفظ کے لحاظ سے بھی بالکل واضح منظر نظر آتا ہے کہ خوارج بغض میں لفظ مولا بولنے پر بھی تیار نہیں کہ لفظ مولا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولا جائے، اور روافض جو ہے وہ اس کا معنی بدل کے یعنی جو سب لیتے ہیں خلافت بلا فصل، تو یہ بھی کوئی چھوٹی غلطی نہیں کہ اس لفظ سے علی ولی اللہ سے یا علی مولا سے خلیفہ بلا فصل لینا، یہ خلفائے ثلاثہ پر غصب کا الزام لگانا ہے کہ خلافت تو ان کی تھی اور معاذ اللہ انہوں نے چھین لی، اور پھر صرف ان پر ہی نہیں سارے صحابہ پر کہ سب نے مل کے حق چھین لیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ، اور اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل تھے۔ تو یہ تو غلطی ان سب کے ہاں کی جا رہی ہے، اور آگے پھر وہ اسی بیس پر الوہیت تک بھی، نبوت تو نبوت رہ گئی، الوہیت تک ماننے کو پھرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ وضاحت ضروری ہے، ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بالیقین مولا مانتے ہیں، وہ مولا ہیں، اس پر قرآن سے بھی دلیل ہے، اس سے احادیث سے بھی دلیل ہے، اور پھر مولا کا وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے معین کیا ہے، جو آیات قرآن میں معین ہے، جو امت کے اصول کلام کے اندر معین ہے، اس کے مطابق لفظ مولا بمعنی محب، بمعنی ناصر، اہل سنت و جماعت اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہیں، نہ خوارج والا عقیدہ رکھتے ہیں، نہ نواسب والا، نہ روافظ والا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سانس سانس میں مولا کہتے ہیں اور اس سے لذت محسوس کرتے ہیں، اور مولا کا مطلب مانتے ہوئے توحید کی حفاظت کرتے ہیں، اور کسی لحاظ سے بھی غلو کو اپنے عقیدے میں نہیں آنا دیتے۔ اس میں جو ہمارے اہل سنت ہیں ان میں جو کچھ لوگ ان پڑھ ہیں اور ان کو بھی یعنی جب ساری تشریحات کا پتہ نہیں ہوتا، تو اگر کسی کے نظریے میں ایسی چیز ہو کہ وہ لفظ مولا سے آگے کہیں الوہیت کی طرف کوئی سوچتا ہو، کوئی جاہل بندہ، تو وہ بھی توبہ کرے کہ مولا ضرور ہیں مگر اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا ضرور ہیں مگر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے ہیں۔ اس سلسلہ میں لفظ مولا چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو قرآن مجید کی جو لغات ہیں اور حدیث شریف کی جو لغات ہیں اس میں کثرت سے اس کے معنی پر بحث کی گئی ہے۔ النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، اس کی 5ویں جلد کے اندر لفظ ولی اور پھر بالخصوص لفظ مولا، لفظ مولا کے اس کے اندر تقریباً 16 معنی بیان کیے گئے، یعنی عربی زبان میں لفظ مولا کے 16 معنی امام ابن الاسیر جزری نے النہایہ میں بیان کی ہیں، جو لغت یعنی حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے، ائمہ کے ہاں معتبر ترین ڈکشنری، اس کی 5ویں جلد میں اس کا ذکر ہے۔ ایک معنی، پہلا معنی رب، دوسرا مالک، تیسرا سید، چوتھا منعم یعنی انعام کرنے والا، 5واں معنی معتق آزاد کرنے والا، چھٹا ناصر مدد کرنے والا، 7واں تابع جو کسی اور کے تابع ہو، 9واں جار پڑوسی، 10واں ابن العم چچا زاد بھائی یعنی کزن، چچا زاد بھائی بالخصوص، 11واں حلیف جو کسی سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہے، 12واں عقید جس نے کسی سے کوئی عقد کر رکھا ہے، عقد بیع یا اور کوئی معاہدہ، 13واں سحر صاد کے ساتھ، ہاں لاہوری سحر جو مساحرت سے ہے، یعنی یہ سسر پر بھی بولا جاتا ہے، داماد پر بھی بولا جاتا ہے، اور اکثر اس کا اطلاق داماد پہ ہوتا ہے۔ 14واں عبد یعنی غلام، مولا کا معنی غلام، اور 16واں معنی منعم علیہ جس پر انعام کیا گیا ہو۔ یہ لکھ کر امام ابن الاسیر کہتے ہیں وَأَكْثَرُهَا قَدْ جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا بول کر ان معنی میں سے کوئی نہ کوئی معنی مراد لیا ہے علیحدہ علیحدہ احادیث کے اندر۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ شعراء نے مراد لیا ہو لفظ مولا بول کے، کبھی غلام کبھی مالک، اس زمانے کا جو عربی ادب ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس لفظ کے اکثر معنی جو ہم نے بیان کیے، ان میں سے اکثر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا بول کے مراد لی ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ایما امرا نکحت بغیر اذن مولاہا، کہ جس عورت نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اب یہاں مولا سے مراد ہے متولی، یعنی جو اس کا سرپرست ہے، باپ زندہ ہے تو پھر پہلے وہ ہے، اگر وہ نہیں تو بھائی ہے، جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کے اذن کے بغیر۔ اب یہاں پر لفظ مولا جو ہے وہ سرپرست پہ بولا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من اسلم علی یادہ رجل فہو مولاہ، جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا تو یہ بندہ جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا یہ اس کا مولا ہے۔ یعنی یہاں پر مولا کا مطلب ہے یہ اس کی وراثت کا بھی وارث بنے گا، یارثہ، جس طرح کہ معتق
یعنی اب تو غلام ہے نہیں، جب زر خرید غلام ہوتے تھے تو جو کسی غلام کو آزاد کرے اس کو اس غلام کا مولا کہا جاتا ہے، یعنی معتق، آزاد کرنے والا۔ ایسے ہی غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے، مولا القوم منہم، جو کسی کا مولا ہے یعنی غلام ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی جس طرح نسب چلتا ہے اس طرح آزاد شدہ غلام بھی اس فیملی کے ساتھ اس کے ریلیشن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ ازداد میں سے بھی ہے، یعنی جس کے معنی آپس میں ضدیں ہیں، چونکہ ایک ہے آقا دوسرا ہے غلام، تو یہ آپس میں متضاد ہیں، تو آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی حدیث شریف کے اندر کثرت سے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، اور اس کو صرف ایک معنی میں استعمال نہیں کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوا ہو، بندوں کے بارے میں بھی استعمال کیا، اور بندوں کے بارے میں پھر یہ مختلف معنی جو ہیں 16 معنی میں سے ان کو ذکر کیا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ وَمِنْهُ الْحَدِيث مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، انہی الفاظ میں سے یہ حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا ہیں۔ کہتا ہے یحمل علی اکثر الاسماء المذکورہ، جو 16 معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر معنی اس حدیث میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی اس حدیث میں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا گیا ہے تو وہ جو مولا کے 16 معنی ہیں ان میں سے اکثر یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب مجموعی طور پر قرآن مجید برہان رشید سے ہم اس کی دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے لفظ مولا خود اپنے بندوں پر بھی استعمال کیا قرآن مجید برہان رشید میں۔ یہ ظاہر ہے کہ اللہ کو جو مولا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور ہے، بندے کو مولا کہا جاتا ہے اس کا مطلب اور ہے۔ اللہ مولا بمعنی ناصر بھی ہے اور مولا بمعنی معبود بھی ہے، الہ بھی ہے، لیکن جب اوروں کو کہا جائے گا تو وہ ان کے درجے کے مطابق اور شان کے مطابق معنی لیا جائے گا۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر 4 ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ یہاں ضمیر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، چونکہ پیچھے ذکر آ رہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویوں اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے۔ ان اللہ ہوا مولا، تو لفظ مولا اللہ پہ بولا گیا اور ہے بمعنی مددگار، لیکن اللہ کے لحاظ سے یہ اللہ کے معنی میں بھی ہے۔ آگے وجبریل، جبریل جو ہے وہ بھی مولا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار۔ تو پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے اجازت دی ہے کہ لفظ مولا لفظ کی حد تک اس کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہو سکتا ہے، جبریل علیہ السلام پر اس کا اطلاق کیا گیا۔ وصالح المؤمنین، تیسرے نمبر پر جو مومنین میں سے صالح ہیں، نیک ایمان والے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص مطلقاً انکار کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مولا کہیں گے تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، تو اس کا یہ نظریہ قرآن مجید سے متصادم ہے،
کیونکہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے مولا کا اطلاق جہاں اپنی ذات پر کیا ہے، وہاں مخلوقات میں بھی مستند معتبر نصوص قدسیہ پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے یہ بہت بڑی جسارت ہوگی قرآن و سنت کے خلاف اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مولا نہیں کہنا چاہیے، چونکہ مولا کا اطلاق اللہ کے سوا اللہ کے برگزیدہ بندوں پر قرآن مجید برہان رشید میں کیا گیا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں یہ لفظ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگرچہ ہر سال مومن مولا ہے، لیکن بالعموم سب کو کہا جا سکتا ہے، مگر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ اس سلسلہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم کا جو خطبہ ہے، اس میں من کنت مولاہ فہذا مولاہ، دوسرا فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس وصف کا اعلان کیا، اور اس کے لحاظ سے پھر صحابہ کو وصیت بھی کی، چونکہ طبرانی معجم کبیر میں مختلف سندوں سے جو کہ صحیح سندیں ہیں اس میں موجود ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصی من آمن بی وصدقنی، جو بندہ بھی مجھ پر ایمان لایا اور جس نے بھی میری نبوت کی تصدیق کی، اسے یہ وصیت کی گئی ہے، یعنی میری طرف سے اور میرے اللہ کی طرف سے، جو ایمان لایا یا قیامت تک لائے گا۔ کس چیز کی وصیت کی گئی ہے؟ بے ولایت علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی اسے وصیت کی گئی ہے۔ من تولاہ فقد تولانی، تو جس بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ولا رکھی، یعنی ان سے پیار کیا، فقد تولانی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن تولانی فقد تولی اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ یعنی یہ جو ولا ہے یہ محبت سے بھی آگے کا درجہ ہے پیار کا، چونکہ اسی حدیث میں آگے ہے من احبہ فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس انداز میں اس چیز کی وضاحت کی کہ جس کے ساتھ فرمایا یہ وصیت ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت، خصوصی محبت اور اعلیٰ درجے کی محبت کا اہتمام کریں۔ اب یہاں جس وقت حدیث کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خود بخود معنی متعین ہوتا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ یہ تشریح ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو سب سے مقدم ہے کہ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اللہم اے اللہ والے
والے امر ہے، والے من والہ، جس سے علی موالات رکھیں رب تو بھی اس سے موالات رکھ۔ اب اس کو کس کے اپوزٹ بیان کیا؟ اگلا حصہ ہے وہ وعاد من عاداہ، رب جس سے علی عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ عاد من عاداہ، عاد من عاداہ، جس سے علی دشمنی رکھیں رب تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ جو پہلا حصہ ہے اللہم والے من والہ، تو وہاں پھر ولا کا معنی ہے دوستی، کہ رب جس سے علی دوستی رکھے تو بھی اس سے رکھ، یعنی علی جس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر، اور جس سے علی دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ مولا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اس کا جامع معنی جو زبان رسالت نے بیان کیا ہے وہ ہے محب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں مسلمانوں کے، اور اس میں محب اور محبوب دونوں کے لحاظ سے معنی پایا گیا۔ اور اللہم والے من والہ، جس سے وہ پیار کریں، چونکہ وہ مولا المومنین ہیں تو تو بھی اس سے پیار کر، اور جس سے وہ دشمنی رکھیں اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ اس سلسلہ میں محدثین نے اس لفظ کے جو مزید اطلاق ہیں ان پر بحث کرتے ہوئے اس گفتگو کو آگے بڑھایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اگرچہ اطلاق میں تو ہر نیک کے لیے مولا بولا جا سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک بار نہیں بار بار یہ لفظ استعمال کیا اور بطور شان کے استعمال کیا۔ ملا علی قاری اس حدیث کے تحت مرکات شرح مشکات کی 11ویں جلد میں لکھتے ہیں قیل معناہ، سب سے پہلا معنی من کنت اتولاہ فعلی یتولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا میں متولی ہوں اس کے علی متولی ہیں، یتولاہ۔ اور یہ کس سے ہے؟ من الولی ضد العدو، یعنی وہی جو حدیث شریف میں عاد کے مقابلے میں والے استعمال کیا گیا ہے۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا جو ہے اور لفظ ولی ان کا معنی ایک ہے، یعنی جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو یہ لفظ ولی اور لفظ مولا یہ ضد ہے کس کی؟ عدو کی، دشمن کی۔ اے من کنت احبہ فعلی یحبہ، من کنت احبہ فعلی یحبہ، کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ یعنی جامع ترین معنی جو حدیث کی حمایت سے آگے تفصیل میں ذکر کیا، من کنت احبہ فعلی یحبہ، یعنی اتنا کھلا سینہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس حد تک میرے تابع ہیں میری پسند کے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی کو پسند کروں اور علی پسند نہ کریں۔ جس سے بھی میں محبت کرتا ہوں علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وقیل معناہ من یتولانی فعلی یتولاہ، دوسرا
کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں. من یتولانی فعلی یتولاہ، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، پہلے تھا جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں. دوسرا جو جہت ہے وہ معنی وہی رہا، صرف پہلے میں بدلا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب جو ہے، اس کے اہل سنت و جماعت نے اس طرح مین یہ دو معنی جو ہیں وہ ذکر کیے، جن میں اب آگے ناصر بھی آئے گا، مددگار، مالک، اور اس طرح جو ہم نے بیان کیا ہے ابن الاسیر سے کہ 16 میں سے اکثر معنی جو ہیں وہ یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، مگر مولا بمعنی اللہ نہیں لیا جا سکتا، اور نہ ہی مولا بمعنی نبی لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مولا بمعنی خلیفہ بلا فصل لیا جا سکتا ہے. باقی عظمت والے سارے معنی جو ہیں وہ یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں. اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید سے مزید یہ وضاحت درکار ہے کہ یہ ہم علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں، مگر آپ خدا نہیں ہیں اور آپ اللہ نہیں ہیں. یعنی یہ عوام میں، بلکہ ہمارے کچھ خواص میں بھی غلط فہمی ہے. ہمارے اس لیے کہ وہ شمار اہل سنت میں سے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں تو پھر خدا بھی کہہ سکتے ہیں. فیض آباد میں سے جو مسئلہ اٹھا کہ جب بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں تو معاذ اللہ پھر خدا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بار بار انہوں نے دہرایا کہ جب بندے کو داتا کہہ سکتے ہیں، اللہ کو داتا کہہ سکتے ہیں تو بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں تو بندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو پھر اللہ کو جب خدا کہہ سکتے ہیں تو معاذ اللہ بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں، اللہ نہیں ہے. مولا ہے، الہ نہیں ہے. مولا ہے، معبود نہیں ہے. مولا ہے، خدا نہیں ہے. چونکہ خدا اور اللہ یہ مترادف الفاظ ہیں، تو اس بنیاد پر بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ 14ویں جلد جو فتاوی رضویہ کی ہے، اس میں 277 صفحے پر ایک سوال ہے. پوچھا گیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے کہ انہوں نے صحیح حدیثیں نکال دی ہیں، اس شخص کی نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اس بندے کی کئی غلطیاں ہیں، کئی عیب ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا ہے معاذ اللہ. دوسرا یہ ہے کہ تعزیہ داری کو وہ جائز سمجھتا ہے. تیسرا یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو سجدہ تعظیمی کرواتا ہے، سجدہ عبادت نہیں لیکن سجدہ تعظیمی کرواتا ہے، اور پھر محدثین سیاستہ پر وہ الزام بھی لگاتا ہے. تو اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے. یعنی یہ جو بعد والی غلطیاں ہیں وہ تو تب کہ جب ایک بندہ ویسے ایمان اس کا صحیح ہے تو کہا جائے کہ اس نے فسق کیا، اس نے غلطی کی. تو جب ہو ہی کافر اور مرتد تو پھر چھوٹی موٹی جو ہے وہ چیزیں ان پر بحث کی ضرورت نہیں. وہ اگر محدثین پر الزام لگاتا ہے تو ان چیزوں کو اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم تو پہلی بات صحیح واضح ہو گیا
کہ جب وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی بات کی طرف، کسی سے مراد کیا ہے کہ تعزیہ داری کو جائز سمجھتا ہے، کہ سجدہ تعظیمی کرواتا ہے، محدثین پر الزام لگاتا ہے، کہ کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں، بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے، یعنی اس کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا، مولا لکھ کے اعلیٰ حضرت نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے، یعنی اتنا ڈیفرنس ہے مولا میں اور خدا میں کہ اس فتوے میں بھی مولا کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ذکر کیا ہے کہ خدا جو کہے گا آپ کو وہ کافر بھی ہو جائے گا، مرتد بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں آپ نے یہ لکھا من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جس بندے نے اس شخص کے بارے میں جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا، جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا۔ من شک فی عذابہ و کفرہ، اس کے کفر اور عذاب میں جس نے شک کیا فقد کفر، وہ بھی کافر ہو گیا۔ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، تو اس واسطے یہ ساری تشریحات ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ جب اللہ کو بھی مولا کہہ لیتے ہیں، بندے بھی کو بھی کہہ لیتے ہیں، تو اللہ بھی خدا ہے تو بندہ بھی خدا ہے، یعنی یہ کس درجے کی کفریہ بات ہے کہ جس کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پہلے ائمہ کے حوالہ جات لکھ کر فرمایا کہ من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، جس شخص نے اس قائل کے، اس کا جرم کیا ہے، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا ہے، اب اس کو جو بندہ کافر نہیں مانتا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شریعت کہتی ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو آج کے وہ لوگ جنہیں خدا کہا جا رہا تھا فیض آباد میں، ان کی کیا نسبت بنتی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ نسبت خاک کرا بالم پاک۔ ادھر تو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لفظ خدا بولے، اس پر 277 صفحہ فتاوی رضویہ شریف کا یہ لکھا ہے کہ وہ بندہ کافر بھی ہوتا ہے، مرتد بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں جو شک کرے کہ یہ کافر نہیں ہوا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں جو شک کرے۔ اب ایک تو وہ ہے جس نے خدا کہا غیر اللہ کو، دوسرا وہ ہے جس کو کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بھی لکھا جو اس کے قول پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے خود کافر۔ مسلمانوں کو اس کے پاس بیٹھنا، اس سے میل جول، سلام کلام سب قطعاً حرام، یعنی نماز پیچھے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، بیٹھنا جائز نہیں، سلام کلام جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر جس کو خدا کہا گیا اس نے روکا نہیں فوراً اور اس پر سکوت اختیار کیا، خوش ہوا، روکا نہیں کہ تم کفر کر رہے ہو، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اور یہ ایک یعنی اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لحاظ سے بڑی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ بہرحال ضمناً یہ ہم نے بتا دیا۔ بار بار میں کہتا ہوں عوام میں تو پھر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں تو خواص کئی ڈوبے ہوئے ہیں، عوام کا کیا قصور ہوگا کہ کہتے ہیں جب لفظ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولا جاتا ہے تو لفظ خدا نہیں بولا جا سکتا، اور لفظ اللہ، لفظ الہ، لفظ معبود بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں بولا جا سکتا۔ اور مولا بول کے اگر کوئی الہ مراد لیتا ہے تو اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں، بولتا مولا ہے اور مراد اللہ لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ کر
مراد الہ اور معبود لیتا ہے تو پھر وہ بھی شرک کا مرتکب ہوا۔ یہاں اس بات کی وضاحت قرآن مجید برہان رشید سے ضروری ہے کہ یہ جو مولا کا دوسرا معنی ہے، اس کے لحاظ سے ائمہ نے جو وضاحت کی، مثال کے طور پر مصابیح السنہ کی جو شرح کی ہے امام کرمانی رومی نے، امام بغوی کی جو مصابیح السنہ ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ قیل سبب ذالک، کہ اس کا سبب کیا بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو یہ صفحہ نمبر 439 جلد نمبر 6 لکھا ہے کہ قیل سبب ذالک ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال لعلی رضی اللہ تعالی عنہ لست مولایا، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ بولے، انما مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ میرے مولا نہیں ہیں۔ تو اس کے رد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے، کیونکہ جس کا میں مولا ہوں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ وقال الشافعی اراد بذالک ولا الاسلام، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ کے مراد ولائے اسلام لیا، ولائے اسلام۔ وذالک قول اللہ تعالی ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا اے ولیہم و ناصرہم۔ ولائے اسلام کیا ہے؟ ولائے اسلام کی وضاحت کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، اے ولیہم و ناصرہم، کہ اللہ ایمان والوں کی حمایت کرنے والا ہے، ایمان والوں کا ولی ہے، ایمان والوں کا ناصر ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ولائے اسلام والا معنی جو ہے وہ مددگار والا معنی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں، یعنی اس سے مراد کہ جس کا میں ناصر ہوں اس کے علی ناصر ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی بھی ولی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر بحث میں یہ ہے کہ لفظ مولا قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فرمایا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ یہ اس لیے ہے، پیچھے ذکر آ رہا ہے افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم، دمر اللہ علیہم، رب نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تدمیر۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، ان کافروں کے لیے ویسی کتنی مثالیں ہیں، یعنی ان کی بربادیوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیوں ایسا ہوا، کافر کیوں برباد ہوئے، حق والوں کو کیوں فتح ملی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب مولا اور لفظ رب میں بھی فرق آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے، یعنی کھلاتا پلاتا کافروں کو اور کوئی نہیں، اللہ ہی کھلاتا ہے سب کو،
سب کو پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، رب سب کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن کی آیت کا ہے 26ویں پارے میں، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، اور اللہ ایمان والوں کا مولا ہے۔ تو اب یہاں پر لفظ رب اور لفظ مولا میں فرق آیا کہ کھلانے پلانے کے لحاظ سے، طاقت دینے کے لحاظ سے، صلاحیتیں دینے کے لحاظ سے، قوت دینے کے لحاظ سے سب کو دیتا ہے، مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ مولا یعنی دیتا بھی ہے، ساتھ پیار بھی کرتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پیار سے دیکھتا بھی ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کسی کو اس کے دروازے پر کوئی جائے چیز مانگنے کے لیے، وہ اسے دے تو دے مگر ساتھ اسے آنکھیں بھی نکالے، ساتھ اپنے غصے کا اظہار بھی کرے، پکڑ دفع ہو جا، تو وہاں چونکہ وہ اللہ کے سرکش ہیں، کھلاتا انہیں اللہ ہی ہے، لیکن ان سے رب پیار نہیں کرتا۔ مولا صرف مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کی مدد اور وجوہ میں بھی کرتا ہے جو ان کی نہیں کرتا، کفار کی۔ اب یہاں پر لفظ رب کے معنی میں بھی کبھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں تو مقابلے میں آ گئے کہ رب سارے جہانوں کا ہے، مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، صرف ایمان والوں کا ہے۔ اتنا ہوتا تو پھر بھی بات مکمل تھی، ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو قرآن ایک سمندر ہے، اس میں دوسری جگہ لفظ مولا رب کے معنی میں بھی استعمال ہے، خود لفظ مولا، یعنی آپس میں مقابلے میں بھی ہے کہ مقابلہ یہ ہے کہ مولا مسلمانوں کا ہی ہے، کافروں کا مولا نہیں ہے، رب کافروں کا بھی ہے، رب مسلمانوں کا بھی ہے۔ لیکن ایک آیت میں بلکہ دو جگہ یہ ہے کہ وہاں پر لفظ مولا بولا گیا ہے مگر مراد رب ہے، چونکہ وہاں پر ذکر جو ہے وہ کفار کا آ رہا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ سورہ انعام میں یہ ارشاد فرماتا ہے ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ثم ردوا، پھر پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ کون اللہ؟ مولاہم، جو ان کا مولا ہے، الحق، سچا مولا، سچا مولا۔ اب یہ ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ثم ردوا، کون لوٹائے جاتے ہیں؟ پیچھے ذکر ہے کافروں کا کہ یہ سچے مولا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی مرتے ہیں پھر جائیں گے، حساب ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو یہاں کافروں کے لحاظ سے بھی اللہ کو مولا کہا گیا ہے، اور قرآن میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو کہ کافروں کا اللہ مولا نہیں ہے، دوسری جگہ ہے کہ کافروں کا اللہ مولا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہاں پر سب نے لکھا کہ یہ مولا بمعنی رب ہے، یعنی چونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو وہاں مولا بمعنی رب ہے، اور وہ نص قطعی ہے چونکہ کہ لا مولا لہم، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ وضاحت کرنی پڑے گی قرآن کی، قرآن سے تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں مولا بمعنی رب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس بیس پر یہ لفظ مولا کا وہاں مجازی اطلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ مولا ہے حقیقی طور پر صرف مسلمانوں کا، رب سارے جہانوں کا ہے اور مولا صرف مسلمانوں کا ہے۔ اب یہ جو مولا بمعنی ناصر اور مددگار ہے، ابھی تک تو ہم نے صرف فرق بیان کیا کہ ہم مولا مانتے ہیں، لیکن مولا مان کے ایک طبقہ تو مولا ہی نہیں مانتا، لفظ کا اطلاق ہی نہیں مانتا، دوسرا مولا مان کے پھر غلو کرتا ہے، مولا مان کے معاذ اللہ کوئی اللہ مانتا ہے،
یا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، ہمارے نزدیک وہ 100% مولا ہیں، وہ بمانا ولی، بمانا ناصر۔ اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی مدد کا مظہر بنا دیتا ہے اور وہ مدد کرتے ہیں۔ اور اس سے کس قدر فرق واضح ہو رہا ہے توحید پرستوں کا، اور کتنی ان کے لیے اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے کہ خالق کائنات فرماتا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم۔ نکرہ تحت النبی ہے، کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے، کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے تو لاکھوں کروڑوں مولا ہیں۔ لفظ مولا کے اطلاق تک فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو صالح المومنین کو دو چار ہیں، صالح المومنین لاکھوں کروڑوں ہیں، اور ادھر ملائکہ ان گنت ہیں۔ تو پھر دیکھو مومنوں کی موج اور دیکھو کفار کی محرومی، کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے اور مومنوں کے کروڑوں مولا ہیں۔ چونکہ جو مولا حقیقی ہے اس کی مدد کا جو مظہر بنتے ہیں یا مانا ناصر محب، تو رب ذوالجلال نے سب پر لفظ مولا کا اطلاق فرمایا ہوا ہے۔ اس مدد کے فلسفے کے مطابق یہ چیز آگے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، اس پر شواہد ہیں امت میں۔ یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے، جواہر خمسہ، جس کے اندر ایسے ایسے وظائف اور دعائیں ہیں جس سے پتھر پگھل جائیں۔ اسی میں ناد علی کی دعا ہے، اور یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کہ وہ گیٹ ہے بر صغیر کا کہ جہاں سے گزر کے علم حدیث بر صغیر میں پھیلا، اور یہ آج کے لوگ جو مختلف دھڑوں میں یہاں پر خوارج، غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی جو دیوبندی کہلاتے ہیں، سارے ہی اپنے آپ کو خود ان کی طرف منسلک کرتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ کہ انہوں نے الانتباہ کے اندر یہ دعا لکھی ناد علیہ والی، اور اس کتاب کے حوالے سے لکھی جواہر خمسہ، یعنی اس کا حوالہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ میں دیا، اور پھر میں نے یہ کتاب تلاش کی۔ الانتباہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسی شخصیت کہ جن کو مخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے لکھا، اور یہ جواہر خمسہ میں ہے۔ کیا دعا ہے اور اس کے اثرات کتنے ہیں؟ جواہر خمسہ کے لحاظ سے وَأَيْضًا کہتے ہیں ناد علیہ، یہ ہمارے عام عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ناد یہ امر کا صیغہ ہے، نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جس میں آواز دی جاتی ہے وہ سینگ سا، وہ ناد علی ہے۔ ناد، نادا یا یناد یو، اس سے امر، بلا تو، یہ معنی ہے ناد، ندا کر، کس کی؟ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اے بندے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے۔ کون علی؟ مظہر العجائب، جو کہ عجیب و غریب مدد کے مظہر ہیں۔ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، ناد امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد، یہ بھی مجزوم ہے۔ تو آواز دے ان کو، تجد ہو اون اللہ، تم ان کو مددگار پالو گے۔ تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب، نوائب نائبہ کی جمع ہے، اور یہ ایمرجنسی حالات، مصیبتیں، ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں کہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو تو پالے گا ان کو کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے۔
یہ اس دعا کے معنی ہے، کل ہم و غم سینجلی، ہر ہم، ہر غم، ہر فکر، ہر اندیشہ کیا ہوگا؟ سینجلی، تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا۔ کیسے؟ بے ولایاتی کا یا علی یا علی یا علی، 3 بار یا علی، یعنی اس وظیفے کا حصہ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے، دعا کے اندر وہ پڑھ رہا ہے کہ ہر غم، ہر اندیشہ دور ہو جائے گا، نہیں رہ سکتا غم۔ کیوں؟ بے ولایاتے کا یا علی یا علی یا علی، آپ کی ولایت کی وجہ سے، یعنی آپ کی نصرت، تائید، مدد اور حمایت کی وجہ سے کہ آپ مومنین کے ولی ہیں، مولا ہیں، تو اس بنیاد پر میرا غم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ ناد علیہ دعا ہے، ناد علیہ وظیفہ ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے اعتقاد اہل سنت کا چاہیے، یعنی جو وہابیزم ہے ان کے نظریے کے مطابق تو یہ جملے پڑھنے سے جو 2.25 لائنیں بنتی ہیں، لیکن ان کے عقیدے پر بندہ 10 بار مشرک ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے۔ اور وظیفہ بتایا کس نے ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بتایا کہ یہ بڑا فیض والا وظیفہ ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ یعنی اگر نسبت کے ساتھ شرائط کے مطابق کوئی پڑھتا ہے تو یہ ہے پتھر پگھلا دینے والا وہ وظیفہ اور عمل۔ اور اس کے یعنی اہل سنت و جماعت کے شیوخ، اصحاب تصوف اور ارباب سلوک اور طریقت، وہ باقاعدہ اجازت کے ساتھ اس کے عمل اور اس کے تلفظ کے ساتھ مختلف صدیوں میں اس پر قائم رہے ہیں۔ تو ہمارا یعنی علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ جو موضوع ہے، اس میں لفظ مولا کی وضاحت میں جو دوسرا معنی تھا، اس کے لحاظ سے یہ میں نے جواہر خمسہ سے بیان کیا۔ اور یہ تحفہ اثنا عشریہ جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان کو بھی یہ منکرین وسیلہ، منکرین برکت، منکرین تبرک، منکرین مدد، وہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو انہوں نے 214 صفحہ تحفہ اثنا عشریہ جو ہے اس پر یہ لکھا کہ حضرت امیر، یہ فارسی میں حضرت امیر سے مراد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ فارسی لٹریچر میں مکتوبات شریف میں بھی جب مجدد صاحب حضرت امیر کہتے ہیں تو مراد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت امیر و ذریائے طاہرائے او، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پاک اولاد را تمام امت بر مثال پیرانو مرشدان می پرستند، کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ساری اولاد کو ساری امت پیر مرشد مانتی ہے، تمام امت۔ جب انہوں نے یہ لکھا تھا تو یہ جو اپوزیشن والے شاید یہ جانور نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا ساری امت ہی مانتی ہے، پیرانو مرشدان، کہ سب پیر ہیں، مرشد ہیں، و امور تکوینیہ را با ایشا و بستہ میدانن، یہ ہے ہماری خصوصی دلیل کہ ساری امت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ امور تکوینیہ یعنی کوئی چیز بنانا، امور تکوینیہ میں ہے بارش برسانا، بیٹے عطا کرنا، اس طرح کے یعنی مدد، ما فوق الاسباب اور حل مشکلات۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ امت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی ذریت کو یہ عقیدہ رکھتی ہے ان کے بارے میں
کہ امور تکوینیہ را با ایشا وابستہ میدانن، کہ امور تکوینیہ کو ان سے وابستہ جانتے ہیں، کہ ان کو رب نے یوں مدد کا مظہر بنایا ہے، اور اس حد تک اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت بنام ایشا رائج و معمول گردیدہ، چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملات۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بنیاد پر رائج ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ذریت کے لحاظ سے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی ختم شریف پڑھنا، فاتحہ، درود، اور ان کے نام پہ صدقہ کرنا، نظر، منت ماننا، بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ، یعنی یہ مسلمانوں میں رائج ہے اور یہ مسلمانوں کا معمول ہے۔ ان ساری چیزوں کے آج دوسرا دھڑا انکار کر رہا ہے اور ادھر اپنے آپ کو ان ائمہ کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں جس طرح دیگر اولیاء کے لحاظ سے نظر مانی جاتی ہے، یعنی ایصال ثواب کے لحاظ سے، اور درود فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ایسے یہ خصوصی طور پر امور تکوینیہ اور ان سے محبت کا اہتمام امت کرتی ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک خلاصہ ہے۔ مولا ضرور ہیں مگر مولا بمعنی محب، ناصر، اور ان 16 معانی میں سے عظمت والے معانی جو ہیں وہ یہاں مراد ہیں، لیکن مولا سے مراد اللہ نہیں ہے، مولا سے مراد یہاں خدا نہیں ہے، مولا سے مراد الہ نہیں ہے، مولا سے مراد متصرف فی امور الامہ یعنی فی امور المومنین نہیں ہے، کہ جس طرح سرکار کو اختیار تھا مومنین کے لحاظ سے کہ سرکار صاحب کے نبی ہیں، اس طرح یعنی وہ جس کو وہ خلافت بلا فصل کی صورت میں مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا کہہ کر سرکار نے خلافت نہیں دی تھی، ولی کہہ کے سرکار نے خلافت بلا فصل نہیں دی تھی، ولی کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شان واضح کی، جس طرح کہ ولی دعوت بنایا۔ ولی دعوت کہ جب حج کے امام تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 9 ہجری میں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جو اعلان تھا سرکار کا مشرکین مکہ کے خلاف کہ اب کوئی ادھر طواف کرنے نہیں آئے گا، اب کوئی ننگا انسان ادھر نہیں آئے گا، یا اس طرح کے جو اعلانات تھے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائے اور ان کو ولی دعوت بنایا۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ ہمارے عوام کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، یہ جو ملی جلی محافل ہے روافظ کے ساتھ، اس کے اندر یعنی بہت سے خرافات اہل سنت میں آ جاتے ہیں۔ یعنی رافضی جب علی مولا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ علی اللہ کہہ رہا ہو اور اللہ کے لحاظ سے وہ بیان کر رہا ہو، یا کم از کم خلافت بلا فصل بیان کر رہا ہو، اور سنی جھوم رہا ہو کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو غاصب کہا جا رہا ہے، حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہا جا رہا ہے حضرت علی کو لفظ مولا بول کر، تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے معاملات سے مولا کہے، بار بار کہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر ان لوگوں کے قریب نہ پھٹکے جو اس حقیقی شستہ شائستہ چمکتے خوشبودار لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین
ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرما، ہمیں آپ کے فیوز و برکات سے حصہ عطا فرما۔ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ اس مقدس ذکر کی وجہ سے سب کی بیماریاں دور فرما۔ مولانا محمد عابد جلالی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الحاج محمد الیاس چشتی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ حق کے اس مشن کو مزید ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ دھندلکے، آندھیاں، طوفان، اندھیروں کے مقابلے میں ہمیں سویروں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کام میں جتنے بھی ہمارے ساتھ معاون ہیں سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ مرحومہ کو اور حذیفہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ کو، مولانا مظہر قیوم صاحب کو یا اللہ فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین آخری سانس تک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔